یار تو انہاں نو چھڈ کے امام شافی دے بوئے تے جانا ہے، نبی نو چھڈ کے امام ابو حنیفہ دے بوئے تے جانا ہے، پیغمبر نو چھڈ کے امام مالک دے دروازے تے جانا ہے، پیغمبر نو چھڈ کے اور امام لبی پھرنا ہے۔ آندا امام صاحب نے یوں فرما دیتا، اوہی گل پکی ہے، نبی دی گل اسی کوئی نہیں مننی۔ کوئی یہ بات نہ سمجھے 110 چک کی مسجد میں آنے والا میں اماموں کا منکر نہیں، میں سب اماموں کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے، اس مسجد سے پیغام جا رہا ہے، ہم سب اماموں کا احترام بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ ان کی جوتیوں کے نیچے لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو کل کائنات دا خالق و مالک ہے، رازق کو داتا ہے، سمیع بصیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کل ہے تے ابد تک کلا رہے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین دی ذات گرامی واسطے۔ کتاب شروط صحیح البخاری دے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب لے کے آئے نے، اس کتاب دا نام ہے شروط۔ مقام حدیبیہ دے موقع تے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ تحریر فرما رہے نے۔ مکہ مکرمہ تو حدیبیہ دا مقام تقریباً 25 تو 30 منٹ دا سفر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درمیان کفار مکہ دے درمیان آپ صلح نامہ تحریر فرما رہے ہیں۔ صلح نامہ دا جڑا ٹائٹل ہے اس دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کفار مکہ نے جدوں یہ صلح نامہ دیکھیا کہن لگے ہور باتاں دے نال سانو اختلاف نہیں، سانو اختلاف ایک چیز نال ہے جیڑا تسی محمد الرسول اللہ اوپر لکھ چھڑے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے، اللہ دے رسول نے۔ سانو اس بات نال اختلاف ہے، محمد الرسول اللہ نو کاٹ کے اس نام نو مٹا کے ایتھے لکھو محمد بن عبداللہ، اس نام نو لکھیا جائے۔ اسی محمد الرسول اللہ اگر مننا گے تے پھر ساڈی تہاڈی لڑائی کا دی؟ جی اسی محمد الرسول اللہ تانوں مان لئیے پھر صلح نامہ کا دا؟ جے محمد الرسول اللہ تانوں مان لئیے پھر اپنیاں جنگاں کا دیاں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح مطلب اگر سمجھیا نا اج دے مسلمانہ نے نہیں بلکہ کفار مکہ نے سمجھے۔
انہوں نے یہ بات کہی، اے نبی اگر محمد الرسول اللہ، سارے پڑھو خواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسی یہ پڑھ لئیے پھر تواڈے اسی تابع ہو گئے، پھر گل تواڈی مننی پائے گی، پھر تواڈے حکم دے مطابق زندگی گزارنی پائے گی۔ اس وجہ تو اسی تانوں محمد الرسول اللہ نہیں مان دے، تسی اللہ دے پیغمبر نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ تسی ایتھے لکھو محمد بن عبداللہ، اللہ اکبر۔ لیکن اج دا مسلمان کلمہ پڑھ کے پھر بھی اس نبی دی گل نہیں ماندا، محمد الرسول اللہ کہہ کے بھی گل نہیں ماندا۔ مکے والے آندے سن اسی نہیں کہنا، کیوں؟ تہاڈی ساڈی جنگ ہے، پھر تے جنگ ختم ہو جائے گی جے تانوں اسی اللہ دا پیغمبر مان لئیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت آقا علیہ السلام نے اس صلح نامہ دے اوپر پھر محمد بن عبداللہ لکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، مضبوطی نال پکڑ لو اس شے نو، تواڈے لی بھی حکم ہے، آن والیاں لوگاں واسطے بھی پیغام ہے، جو میں رب نے حکم دیتا ہے انہوں مضبوطی نہ پکڑ لو، جو نبی نے تانوں دسیا انہوں مضبوطی نال پکڑ لو۔ اوہیا الیکا، جو میں تواڈی طرف وحی کیتی ہے، کیوں اللہ جی انہوں مضبوطی نال کیوں پکڑنا ہے؟ فرمایا انکا علی صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی ہدایت والا راستہ ہے، یہی جنت والا راستہ ہے۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، او مومن مرد ایمان والا نہیں بن سکدا، اونی دیر تک مومن عورتاں مومنہ نہیں بن سکدی، کنی دیر تک؟ اذا قضى اللہ امرا، جنی دیر تک اللہ دے حکم دے فیصلے دے اگے، نبی دے حکم دے اگے اپنی رائے پیش کردہ رہے، اپنی قیاس پیش کردہ رہے، اپنی عقل نال کام لیندہ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اذا قضى اللہ ورسولہ، اذا قضى اللہ ورسولہ، وہ بندہ مومن نہیں بن سکدا، وہ عورت مومنہ نہیں بن سکدی جڑے نبی دے فیصلے نو فیصلہ نہ منن، نبی دے حکم نو حکم نہ منن۔ کی کہن؟ ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، اپنی عقل اتھے لا کے آ جان، اپنی قیاس اتھے رہ کے آ جان، مفتیاں دے فتوے لے کے آ جان، امام دے کول لے کے آ جان، اللہ دے پیغمبر دی گل نو پیچھے کر دین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جن نے اللہ تے دے رسول دیاں نافرمانیاں کیتیاں، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔
سمجھ لو البتہ تحقیق وہ بندہ بہت بڑی گمراہی دے اندر ہے جیڑی اپنی رائے تے قیاس نو سامنے رکھدا ہے پیغمبر دی حدیث نو پیچھے کر دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول جیڑا بندہ مخالفت کرے پیارے پیغمبر دی جیڑا بندہ نافرمانی کرے رسول اللہ دی ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی او دے سامنے ہدایت آ گئی او دے سامنے کتاب آ گئی او دے سامنے حدیث آ گئی او دے سامنے قرآن آ گیا لیکن پھر بھی مخالفت کردا ہے حدیث نو پیچھے کر دیندا ہے نبی دے فرمان نو پیچھے کر دیندا ہے قرآن دے حکم نو پیچھے کر دیندا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جڑے مومن لوگ نے انہاں دا رستہ چھڑ دیندا ہے ایمان والیاں دا رستہ چھوڑ دیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ فرماندے نے ایسے لوکاں دا ٹھکانہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى میں انہاں دیاں رسیاں ٹھلیاں کر دینا میں رسیاں توڑ دینا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ سورۃ النساء وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ نبی دی گل نو ٹھکران والا بندہ نبی دی گل نو پیچھا کرن والا بندہ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ ایسے لوکاں دا ٹھکانہ اسی جہنم بنایا ہے وَسَاءَتْ مَصِيرًا جیڑا بندہ اپنی شریعت چلاندا ہے جنازے اپنے طور طریقے نال پڑھاندا ہے نمازاں اپنے طور طریقے نال پڑھدا ہے عیداں اپنے طور طریقے نال پڑھدا ہے روزے اپنے طور طریقے نال رکھدا ہے اللہ فرماندے نے ایسے لوکاں دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا کہ اسی انہاں دا ٹھکانہ جہنم بنا دیتا ہے وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا قرآن دا تیسرا مقام سورۃ النور نکل آئی ہے ایت نمبر 63 نکل آئی ہے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُم مِّن فِتْنَةٍ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا ڈر جاؤ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اللہ تے او دے رسول دیاں نافرمانیاں کرن تو ڈر جاؤ ان تصیبہم فتنہ کتے تانوں فتنہ ہی نہ گھیر لوے کتے فتنے دی زد وچ نہ آ جاؤ اگر اپنی مرضی کر کے دین چلاؤ گے پھر فتنے چ گھیرے جاؤ گے مصیبتاں آ جان گیاں او یصیبہم عذاب علیم یا سب تو وڈی مصیبت اللہ دا عذاب تواڈے واسطے آ جائے گا حضرت امام احمد بن حنبل سب کو ہو رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن جیڑا بندہ اللہ دے پیغمبر دی گل نہیں ماندا او تے سب تو وڈا فتنے دے اندر ہے او تے سب تو وڈا فتنے چ مبتلا ہے جیڑا پیغمبر دی گل نو دین نہیں ماندا آپ دی گل نو شریعت نہیں ماندا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دا قرآن چوتھی جگہ تے اعلان فرما رہا ہے اے بھی سورۃ النساء فرما
فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں ایتھے رب قسم چک رہے ہیں، حالانکہ رب قسم نہ چکے تے رب دی قسم نہ چکی گئی گل پھر بھی مننی جائے گی۔ اللہ دی کیتی گئی گل اتنی اتھنٹنگ رکھ دی ہے کہ رب نو قسم چکن دی بولو لوڑ کوئی نہیں، لیکن اللہ فرما رہے کتے اللہ فرمان دے والفجر مینو فجر دی قسم والعصر مینو عصر دی قسم، ایتھے سب تو وڈی قسم میرے رب نے چکی فلا وربک لا یؤمنون، قسم مینو رب ہون دی او بندہ مومن ہی نہیں بن سکدا، او بندہ ایمان والا نہیں بن سکدا۔ اللہ جی کیڑا حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جیڑا بندہ پیغمبر دی گل چھوڑ دے وے، پیغمبر دی گل نہ منے، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا پیغمبر دے آنکھیں نہ لگے، آپ دی سونی پیاری حدیث نو نہ منے، اللہ فرماندے نے مینو رب ہون دی قسم ہے سونیا جیڑا تیری گل نہیں ماندا او ایمان والا ہو نہیں سکدا۔ لا یؤمنون، او بندہ مومن ہی بن نہیں سکدا سونیا جیڑا تیریاں گلاں نہیں مندا، جیڑا تیرے فیصلے تے نہیں چلدا۔ کتے یاد آئے قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل منی دیئے، جیدہ کلمہ پڑھی دائے او دے آنکھیں لگی دائے، او جیڑا محبوب ہوئے نا او دی گل مننی پیندی ہے، او دے اشارے تے چلنا پیندہ ہے۔ ساڑھے پیغمبر محبوب محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی گل مننا گے تے پھر اسی سچے عاشقاں، آپ دی گل تے عمل کرانگے پھر اسی سچے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے، اچھی آنکھوں کا سبحان اللہ۔ اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے، نال نبیاں دا خاتم بنا چھوڑے ہے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے۔ کھول رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، کھول رب دا قرآن پڑھ رب دا قرآن تازہ ہو جائے ایمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، من مدنی نو جج جے تو ہے مسلمان، ایویں ہورانو سر تے چڑھا چھوڑے ہے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے، اللہ مدنی نو حاکم بنا چھوڑے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج دا عنوان احترام حدیث، جنہاں نے سوشل میڈیا اشتہار پڑھے ہے، حدیث دا احترام کرنا ہے، حدیث دی عزت کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو حدیث تو بغیر قرآن کھالی، قرآن تو بغیر حدیث کھالی، قرآن بھی ضروری، نبی دا فرمان بھی ضروری، قرآن بھی ضروری، حدیث مصطفیٰ بھی ضروری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ وہ دین شروع ہی انہاں دوواں چیزاں تو ہویا ہے، بولو قرآن تے حدیث تو شروع ہویا ہے، دین دی ابتدا
قرآن و حدیث تو ہوئی ہے کیویں ذرا غور کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں غار حرا شہر تے بٹھاؤ میں غار حرا دے اندر گیا. کتھے گیا بولو؟ غار حرا دے اندر پہلی وحی نازل ہوئی. میرے کولے جبرائیل امین آئے, حدیث بن گئی. لے کے کی آیا؟ رب دا قرآن آیا. اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے فرمایا صبح دی اذان کدوں شروع ہوندی ہے؟ سورج چڑھن تو پہلے شروع ہو جاندی ہے. اذان دا ذکر رب نے حدیث اندر بیان فرمایا. نبی پاک نے حدیث بیان فرمایا. اذان دا طریقہ حدیث دے اندر ملے گا. صبح دا آغاز حدیث دے اندر, شام دا اختتام حدیث دے اندر. اللہ اکبر. مسلمان بچہ پیدا ہوندا ہے سب تو پہلے او دے کان اندر اذان دتی جاندی. کا اذان کتھے لکھی ہے؟ حدیث اندروں ملے گی. اے دا اشارہ قرآن چوں ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے فرمایا قبر دے اندر سوال و جواب ہون گے. او تیناں سوالاں دا جڑا طریقے کار ہے انہاں دے جڑے جوابات نے قرآن چوں نہیں نبی دے فرمان چوں لبن گے, نبی دی حدیث چوں لبن گے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ دیتا. جدو دین مکمل ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا میں حجۃ الوداع دا خطبہ دیتا ہے. آپ دا خطبہ دینا حدیث بن گیا, آپ دا بولنا حدیث بن گیا, آپ دا چلنا حدیث بن گیا, آپ دا فعل حدیث بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا. اللہ نے قرآن چے اشارہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. قرآن نماز دا اشارہ قرآن اندر, نماز دا طریقہ حدیث اندر, حج دا اشارہ قرآن اندر, حج دا طریقہ حدیث اندر, زکات دا اشارہ قرآن اندر, طریقہ کار حدیث مصطفیٰ دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن بھی ضروری. اب بعض لوگاں دا عقائد ہوندے نہیں قرآن دی گل ہی اسی مننی ہے, اسی حدیث نہیں ماندے, اسی بس نہ قرآن جو کہے ہوئی ہے. یارو تے اندر سارا کچھ نہیں ہے. نماز پڑھو ہن پتہ نہ لگے پڑھنی کیویں, حدیث لبنی پئے گی, حدیث ویکھنی پئے گی. اذان کیویں دینی اللہ نے کہہ دیتا دیو, کیویں دینی حدیث لبنی پئے گی. زکات دیو کنی کنی دیو, کدوں دیو, کدوں لبے گی, کتھوں حدیث چوں لبے گی. وراثت دا حکم میرے رب نے قرآن چ بیان کیتا ہے, تھوڑا جہا اشارہ بھی دیتا ہے. ساری وضاحت نبی پاک نے حدیث چ بیان کی تھی. قرآن بھی منظم من اللہ, حدیث بھی منظم من اللہ ہے. قرآن بھی رب نے اتارے ہے, حدیث بھی رب دی طرف ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک فرمان او تین صحابیاں دی معافی دا اشارہ اللہ نے قرآن چ کیتا ہے تے انہاں دی ساری تفصیل اللہ نے حدیث دے اندر نبی پاک نے کی تھی. ساری تفصیل حضرت کعب بن مالک والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ افق پیش آیا ہے. حضرت ماں جی عائشہ تے بہتان لگے ہے, کو اشارہ قرآن دے اندر ہے لیکن او دی وضاحت حدیث مصطفیٰ دے اندر. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دونوں دا نکاح ہویا ہے. اے دا اشارہ قرآن دے اندر, وضاحت دی حدیث مصطفیٰ دے اندر. اللہ اکبر. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مہمان دی انہوں نے عزت کی تھی, انہوں کھانا کھلایا, او دا احترام کیتا. اے دا اشارہ قرآن دے اندر, تفصیل حدیث مصطفیٰ دے اندر. صلی اللہ علیہ وسلم نبی دیاں دو بیویاں نے کوئی گل چھپائی, اللہ پاک نے اشارہ نبی پاک نو دیتا ہے. اے دا اشارہ قرآن دے اندر آیا ہے, وضاحت نبی پاک نے بیان فرمائی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک دیاں بیویاں نے دنیا دے مطالبات کیتے, سانو دنیا دی عیش و آرام چاہیے, سانو دنیا دی عیش و عشرت چاہیے. اے دا اشارہ قرآن دے اندر, اے دی تفصیل حدیث مصطفیٰ دے اندر. صلی اللہ علیہ وسلم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس
اہل البیت اہل بیت دی تطہیر قرآن دے اندر اشارہ ہے، وضاحت حدیث مصطفیٰ دے اندر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ دا اشارہ قرآن دے اندر، تفصیل حدیث دے اندر، غزوہ حنین دا اشارہ قرآن دے اندر، تفصیل حدیث مصطفیٰ دے اندر، غار ثور دا اشارہ قرآن اندر، تفصیل حدیث مصطفیٰ دے اندر، غزوہ حنین دا اشارہ قرآن اندر، تفصیل حدیث مصطفیٰ دے اندر، غزوہ تبوک دا اشارہ قرآن دے اندر، تفصیل حدیث مصطفیٰ دے اندر، بدر دی جنگ دا اشارہ قرآن اندر، تفصیل اللہ نے حدیث دے اندر نبی پاک نے بیان فرمائیے۔ اور پتہ لگیا اے دوویں چیزاں نہ ہون تے کچھ پتہ لگدا قرآن نو بھی پکڑنا پائے گا، سارے بولو حدیث مصطفیٰ نو بھی پکڑنا پائے گا، اس تے بھی عمل کرنا پائے گا، او دے مطابق چلنا پائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پتہ لگیا قرآن بھی رب نے نازل کیتا ہے، حدیث مصطفیٰ بھی منظم من اللہ، کیوں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اور میرا پیغمبر اونی دیر تک لب کشائی کردہ ہی نہیں جنی دیر تک آسمانہ تو وہی آ نہیں جاندی۔ پتہ لگیا نبی رب دے آرڈر نال بولدا ہے دینی مسئلیاں دے اندر، اے نہیں کہ ہر گل دے رب بلاندا ہے تے نبی بولدا ہے، نہیں، شریعت دے اندر رہندیاں، شریعت دے دائرے دے اندر جدوں رب بلند ہے ادو نبی پاک پھر بول دینے۔ اللہ اکبر، دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان، دو انعام خداوند کیتے، او جنہاں نو لبے نے آکو الحمدللہ، دو انعام خداوند کیتے تے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن ہدایت والا تے دوجا راہبر دوواں جہانا، حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، سبحان اللہ۔ کدی پڑھ بھی لیا کرو، کدی حدیث مصطفیٰ دا مطالعہ بھی کریا کرو۔ سانو گانے تے بڑے ہوندے نے پر ایک حدیث نکی جی نہیں ہوندی، لوکاں دیاں گلاں بڑیاں لبیاں ہویاں نے جڑیاں سانو یاد نے، نہیں ہوندی تے قرآن دی آیت نہیں ہوندی، حدیث مصطفیٰ نہیں ہوندی، انما الاعمال بالنیات چھوٹی حدیث ہے، اے نہیں آندی، کھانے تو بعد دی دعا نہیں یاد سانو، اے حدیثاں نے ساریاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، حدیثاں سنے دیاں پڑھ پڑھ سناواں، پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں، پڑھدا ہی پڑھدا میں دنیا تو جاواں، لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے، لوکی گلے وچ پٹے پا کے پھر دے، میں سنت دی مالا گلے وچ پاواں، میں سنت دی مالا گلے وچ پاواں، میں سونے دیاں نعتاں پڑھ پڑھ سناواں، میں سونے دیاں حدیثاں پڑھ پڑھ سناواں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے سنت کدوں ختم ہوندی ہے؟ اللہ اکبر، حدیث دی عظمت شان کدوں کم ہوندی ہے؟ جدو اسی کسے بندے نو آندے نا مسئلہ پوچھدیاں تسی دسو تہاڈی کی رائے دے بارے، تہاڈی ہن جنوں تسی کہہ دیتا تہاڈی کی رائے تے او تے اچا چوڑا ہو جائے گا نا کہ مینوں پوچھیا ہن میں جویں مرضی دا چھڈاں، میں جویں مرضی فیصلہ کر دیواں۔ اللہ اکبر، پوچھیا جاندا ہے
تہاڈی کی رائے وے ایویں نہ پوچھیا کر آکھیا کر اس مسئلے دے بارے ساڈے پیغمبر دا کی فرمان ہے ساڈے آخر و زمان نبی دا کی آرڈر ہے ساڈے پیغمبر نے کی گل آکھی ہے آ مسئلے دے بارے پیغمبر کی فرماندے نے اللہ اکبر جدو اسی پوچھاں گے تہاڈی کی رائے وے او غلط دس دے وے تاویں سانو منظور او صحیح دس دے وے تے تائیں سانو منظور ہے اللہ اکبر کبیرہ یارو دین دا جیڑا دین دے اندر اخلاص ختم ہو گیا ہے دین جسی ملاوٹ کر لئیے شاید اوہی ایک نمبر ہے جیڑا چھتے نالوں چویا جاوے دودھ اوہی ایک نمبر ہے جیڑا مجدے تھانا وچوں سدھا آوے اللہ اکبر کبیرہ زم زم دا پانی اوہی خالص ہے جیڑا کنویں دی اندروں نکل دائے اللہ اکبر کبیرہ دین اوہی خالص ہے جیڑا محمد دی زبان چوں نکلے آئے صلی اللہ علیہ وسلم اے دے اندر تو ملاوٹ کر دیتی کتے اماماں دی فقہ پا دیتی کتے مفتیاں دے رائے پا دیتی اللہ اکبر کبیرہ یار انج نہیں کرنا دین چ ملاوٹ نہیں کرنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 150 ہجری چ فوت ہوئے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ 179 ہجری چ فوت ہوئے نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ 204 ہجری چ فوت ہوئے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ 241 ہجری چ فوت ہوئے نے میرے تے تواڈے آقا سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری چ میرے آقا علیہ السلام فوت ہوئے نے انہاں دونوں انہاں اماماں دے تے نبی پاک دے درمیان 200 سال دی مسافت دا فرق ہے اللہ اکبر کبیرہ یار تو انہاں نو چھڈ کے امام شافعی دے بوئے تے جانا ہے نبی نو چھڈ کے امام ابو حنیفہ دے بوئے تے جانا ہے پیغمبر نو چھڈ کے امام مالک دے دروازے تے جانا ہے پیغمبر نو چھڈ کے اور امام لبی پھرنا ہے آندا امام صاحب نے یوں فرما دیتا اوہی گل پکی ہے نبی دی گل اسی کوئی نہیں مننی تو حدیث دا احترام تے نہ کیتا حدیث نو سینے نہ لایا امام دی گل نو زیادہ سینے لایا کوئی یہ بات نہ سمجھے 110 چک کی مسجد میں آنے والا میں اماموں کا منکر نہیں میں سب اماموں کی عزت کرتا ہوں احترام کرتا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں پیغام جا رہا ہے اس مسجد سے پیغام جا رہا ہے ہم سب اماموں کا احترام بھی کرتے ہیں عزت بھی کرتے ہیں ان کی جوتیوں کے نیچے لگنے والی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے وہ یہ نہ سمجھے ہم اماموں کے قائل نہیں لیکن جب بات میرے مصطفیٰ کی آئے گی پھر کسی امام کی بات نہیں چل سکتی اگر بات چلے گی تو محمد الرسول اللہ کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ یارو جنہ اماماں نو اسی مانتے ہیں مننا چاہیے او گل منو جڑی اماماں صحیح دسی ہے ساڑھے تک صحیح پہنچی ہے کسی امام نے سانو جنت لے کے جانا بولو ایک کوئی امام ہے جیدہ نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن ایدی مثال آپ نے فرمایا جنت ہو جائے گا پہلے جنہیں جنت دا راہ ویکھیا ہے جنہیں جنت دا بولو تسی ویکھنا جے جنہیں جنت دا رستہ دیکھیا ہے ساڑھے پیغمبر نو اللہ نے معراج کرا کے جنت دے راہ بھی وکھا چھڈے نے قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم سیدھا رستہ رب والا سیدھا رستہ مصطفیٰ والا یارو دو ہی چیزاں ساڑھے کول نے یا رب دا قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے انہاں تو بغیر زندگی فضول ہے اللہ اکبر کبیرہ محمد محمد پکاندہ چلا جا اے گیت سمسام گاؤندا چلا جا محمد محمد پکاؤندا
چلا جا اے ہو گیت شمشام گاؤندا چلا جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی دی سنت تو قربان ہو جا تے بدعت دے سر خاک پوندا چلا جا محمد محمد پکوندا چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی حدیث دا احترام کرنا سب کہو انشاءاللہ آپ دی حدیث آ جائے انہوں غلط کہنا بعض لوگ ایک ساتھی نے مینوں گل دسی وہ گال کڈدا ہے انہوں کہہ دی نا نبی دی حدیث اگوں گال کڈدا ہے نبی دی گل نوں مذاق سمجھدا ہے آپ دے فرمان نوں غلط کردا ہے یارو حدیث دے نال ہی قرآن ہے تے قرآن دے نال ہی بولو حدیث ہے انہاں دونوں تو بغیر گزارا نہیں جے قرآن نو بھی مننا ہے آ ویکھیا جی میں 10 منٹ دے اندر انہاں لوکاں دا ذکر کرانگا جنہاں نے احترام کیتا ہے حدیث مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بیٹا ابراہیم جدو دنیا تو فوت ہویا نا دنیا تو چلا گیا ماں جی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نے یارو ماں پیاں نو لاداں بڑیاں پیاریاں ہویا کر دیاں نے پھر دودھ پیندا ابراہیم دنیا تو چلا گیا ہے نبی پاک دا لختے جگر ہے عمر ہجے تھوڑی جی ہے اللہ اکبر ماں جی ختیجہ دیاں آنکھاں وچ آنسو نے نبی پاک فرماتے نے ختیجہ کاتوں پریشان پئی ہونی ہے کاتوں غم زدہ ہے تیرے بیٹے نو دودھ اللہ جنت دی ایک دایا دے کولوں پلا رہے ہیں جنت دی اندر ایک دایا کولو دودھ پلا رہے ہے آقا فرماندے نے ختیجہ جے تو کمیں میں رب کولوں دعا کراں تے اللہ پاک تینوں دائی دودھ پلاندی بھی وکھا دے اللہ اکبر تے ساڈی تے خواہش ہوئے گی نا ہاں ویکھنا چاہیے ہے سانو ویکھنا چاہیے ہے جویں اسی کئی حدیثاں نو پریکٹیکل دے تر اسی نا انہوں استعمال کرتے ہیں پریکٹیکل کر کے یار یہ بھی ہوندا ہے یا نہیں جویں نبی پاک نے کیا جڑا امام تو پہلے سر چکے او دا سر کھوتے دا بن جاندا ہے تے کئی لوکی پریکٹیکل کردے نے اور بعض جگہ تے پتہ لگیا اللہ نے کھوتے دی شکل بنا بھی دیتی یہ حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حدیث دا مذاق نہیں کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ختیجہ میں جے رب کولوں دعا کراں آقا سونیوں دعا دی لوڑی نہیں تسی کہہ دیتا تے میں من لے آئے سبحان اللہ تسی کہہ دیتا میں من لے آئے مینوں ویکھن دی لوڑی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ حدیث دا احترام کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ دا میں تھوڑا جہا اشارہ خطبے دے اندر شروع چ دیتا سی صلح حدیبیہ دیاں شرطاں طے ہوئیاں نے تے عجیب شرطاں انہاں چ شرطاں اے سن کافراں نے لکھیاں نبی پاک تحریر فرما رہے سن کہ ساڈا بندہ کافراں دا مسلمان ہو کے تواڈے وال آ جائے تے تسی اونوں واپس کرو گے جے تواڈا مسلماناں دا ساڈے وال آ گیا تے اسی واپس کوئی نہیں کرنا عجیب شرط نہیں تسی نہیں واپس کرنا تے اسی کرنا اللہ اکبر کبیرہ ہن یہ شرط نہ با صحابہ اللہ دے نبی نے اوکے کر دیتا جی ٹھیک ہے مینوں قبول ہے شرائط طے ہو رہی ہیں اللہ اکبر صحابہ اکرام نے کچھ نے اختلاف کیتا نہ اللہ دے نبی آوی رائے انہاں دی گل تے حامی پہ بھر دے نے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق دے کولے گئے جا کے کیا صدیق اللہ دے نبی آ فیصلہ قبول پہ کر دینے صلح نامے تے لکھ دینے پہ تہاڈا مسلماناں دا کافراں دا بندہ ساڈے وال مسلمان ہو کے آ جائے سانو واپس دینا پئے گا تے ساڈا مسلمان کافراں ونے چلا جائے اسی انہوں واپس نہیں کران گے تے اللہ اکبر جناب صدیق اکبر واہ تیری صداقت تو صدقے جاواں واہ تیری عظمت تو صدقے جاواں صدیق تیری شان تو صدقے جاواں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر آندے نے اِنَّ رسول اللہ اِنَّهُ رسول اللہ عمر پریشان کیوں نے صلح لکھن والے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دے
رسول نے تے ساڈے نالوں بہتے سمجھدار نے، ساڈے نالوں بہتے عقل مند نے۔ اللہ اکبر سلا نامہ لکھن والے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم احترام کیتا ہے میرے نبی دیاں گلاں دا۔ حضرت صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت، اور اے دا بہت زیادہ فائدہ ہویا سی، اگر اے دی وضاحت چ جائیے تے ٹائم بہت چاہیے ہے۔ صلح حدیبیہ دا پھر کس طرح مواقع پیش آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حجر اسود دے سامنے کھڑے نے، بوسا پہ لیندے نے، نال آندے نے انکا حجرن، انکا حجرن، اے حجر اسود تو ہے تے پتھر ہیں، لا تضر ولا تنفع، نہ تو نفع دے سکنا ہے نہ تو فائدہ دے سکنا ہے۔ اب بعض لوگ انگوٹھی جنا فلانا فلان فلان ناگ لب کے پاندے نے، او فلان ناگ پاؤ نا تے اللہ برکت پا دیندے ہیں، اللہ فائدے دے دیندے ہے، فلان ناگ پاؤ نا تے نقصان ہوندے نے۔ اللہ اکبر، ساریاں جھوٹیاں گلاں نے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کیا ہے، پتھر ہے تو پتھر ہے، تینوں میں چومنا تاواں تینوں مصطفیٰ نے چومیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا، تیرا رنگ کیوں ایڈا کالا ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں سارا جگ چومن والا ہے۔ حجر اسود نے مڑ جواب دیتا، میرا رنگ تے تا کالا ہے، مینوں ساری دنیا تاں چم دی۔ اگلی گل تے ساریاں بولنا ہے، مینوں ساری دنیا، اللہ سانوں بھی اتھے لے جائے، مینوں ساری دنیا تاں چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے، مینوں ساری دنیا تاں چم دی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان نے حدیث دا حیا کیتا ہے، حدیث دا احترام کیتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا پانی دی لوڑ ہے، حضرت عثمان دی نبی پاک دی اس گل دا احترام کر دیاں حضرت عثمان نے پورا کنواں خرید کے دے چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر، غزوہ تبوک دے موقع تے 400 اونٹ لدیا سامان دے نال اللہ دی راج قربان کر چھڑے۔ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر تے شیر خدا، اللہ اکبر، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیر خدا علی، پیارا علی، میرے ابو بکر دا نام ہی میں لواں گا، عمر دا بھی لینے آ، عثمان دا بھی لینے آ، یارو اسی علی دا بھی نہ لینے آ۔ علی ساڑی دل دی بہار، علی شیر خدا ہے، علی فاتح خیبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی حدیث تے عمل کرن والے، آپ دی حدیث دا احترام کرن والے۔ آپ نے فرمایا علی، مدینے دی جیڑی سرحد ہے نا، اوتھے ایک عورت آئے گی، او دے کولے خاتے تے خات لے کے تے میرے کولے آؤ۔ حضرت علی بیان کر دینے، میں صحابہ نو نال لیا، ساتھیاں نو نال لے لیا، میں اس جگہ تے پہنچیا ہاں، واقعہ تانی اوتھے عورت آئی ہے۔ حضرت علی آندے نے بی بی خط دے دے، سانو نبی پاک نے بھیجیا ہے۔ آندی میرے کولے کوئی خط نہیں۔ صحابہ نے کیا، جڑے ساتھی نال سن، علی جی ہو سکتا ہے خط نہ ہوئے۔ حضرت علی فرمان لگے، جس نبی نے مینوں کلیا ہے وہ کدی جھوٹ نہیں بولدا، جس پیغمبر نے مینوں بھیجیا ہے اس زبان چو کدی جھوٹ نہیں نکلدا۔ بی بی دے کول ہی خط ہے، فرمایا خط دینی ہے نہیں تو پھر مینوں لینا بھی آندا ہے۔ اپنیاں میڈیاں دی اندروں گوت دی اندروں خط کڈ کے دے حضرت علی نو دے چھڑیا۔ احترام کیتا ہے حدیث مصطفیٰ دا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ اکبر کبیرہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث دا احترام کیتا ہے۔ یارو آج امام بخاری دی پڑھی گئی حدیث بخاری نو پڑھن والا طالب علم اوہی ممبر تے کھڑا ہوندا ہے جنہیں صحیح البخاری پڑھی ہوندی ہے، اللہ اکبر، سیاستہ دا مطالعہ کیتا ہوندا ہے، پڑھیا ہوندا ہے۔ صحیح البخاری ایویں نہیں لکھی گئی، اے دے پیچھے بہت بڑا کارنامہ ہے۔ کی کارنامہ ہے؟ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، اللہ نے اینڈی شان بخاری نو دتی ہے، کتاب
صحیح البخاری نو قرآن تو بعد اگر کسی کتاب دا شان ہے صحیح البخاری دا شان ہے۔ امام صاحب فرماندے نے جدوں بھی میں حدیث لکھی ہے، ایک حدیث جدوں بھی لکھی ہے میں پہلے غسل کیتا ہے، غسل کرن تو بعد 2 رکعتاں پڑھیاں نے، 2 رکعتاں پڑھن تو بعد میں ایک حدیث لکھی، پھر دوسری حدیث واری میں غسل کیتا ہے وضو کر کے 2 رکعتاں پڑھ کے میں پھر حدیث مصطفیٰ نے لکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا احترام کیتا حدیث مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ حدیث دا احترام کرنے والے، حدیث دی عزت کرنے والے، ایک بندہ انہاں دے کولوں مسئلہ پوچھن واسطے آیا، سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کولوں انج کر کے لیٹے ہوئے نے، پوچھن آیا مینوں فلاں حدیث دی وضاحت کر کے دسو نا۔ حضرت امام سید فرماندے نے مینوں بٹھا دیو، مینوں گل سمجھ گئے ہو، او مینوں بٹھا دے وہ جدو ساتھیاں نے پھڑ کے بٹھا دیتا کہن لگے حدیث دا احترام ہے وے لمیاں پیاں نہ پڑھو بیٹھ کے پڑھیا کرو۔ میں لیٹیا بھی تو انہوں دس سکدا سا لیکن حدیث مصطفیٰ دا احترام ہے وے کہ انہوں بیٹھ کے باوضو ہو کے کیتا جائے، بیان قرآن پڑھیا جائے باوضو ہو کے صاف ستھرے ہو کے اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جائے، حدیث مصطفیٰ نو پڑھیا جائے۔ اللہ سانو قرآن دے بھی لڑ لا دے، حدیث مصطفیٰ دے بھی لڑ لا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔